يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، اللہ، لا یستحی، لا کا مطلب نہ، یستحی یا شروع میں لگا یا دلالت کر رہا ہے اللہ کی طرف۔ یستحی آر محسوس کرنا، حیا محسوس کرنا۔ بے شک اللہ آر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ان کا مطلب کہ یضربا، کہ وہ بیان کریں، یا شروع میں لگا دوستو، یا اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اللہ بالکل بھی آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ بیان کریں۔ مثل چیز، مثال، ما بعودتن، ایک مچھر کے بارے میں، بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، جو لوگ، فَأَمَّا کا مطلب جو، الَّذِينَ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، یعلم وہ جانتے ہیں، اور فا اس کے ساتھ لگا، اس کا مطلب ہوا ہے وہ ضرور جانتے ہیں۔ یہ شدید کرنے کے لیے کسی چیز کو فا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ آخر میں بنا دیا۔ فَيَعْلَمُونَ، اور وہ ضرور جانتے ہیں، اَنَّا، بے شک، ہو یعنی کلام، اللہ کا کلام، اَنَّهُ الْحَقُّ، یہ بالکل حق ہے۔ من کا مطلب سے، یعنی انگلش میں ہم اس کو فرام کہتے ہیں، من ربہم، رب کی طرف سے۔ رب اور ہم کا مطلب وہ زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دے، انگلش میں اس کو ہم دے کے برابر کہتے ہیں۔ ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقَّ، کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اب دیکھیں دوستو، فَأَمَّا اور وَأَمَّا کا یہ جوڑ پورے تقریباً قرآن کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے مراد جو ہی ہوتا ہے کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، اور جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں۔ اب فیعلمون اوپر آیا، اب یہاں پر فیقولون آیا، یا وہ کی طرف اشارہ کریں، یعنی وہ لوگوں کی طرف، اور واو اور نون نے اس کو اینڈ میں جمع بنایا، فا نے اس کو شدید کیا، یعنی وہ ضرور کہیں گے۔ فیقول قول سے، فیقولون، وہ ضرور کہیں گے، ماذا، ماذا کا مطلب کیا۔ ماں کبھی تو یہ نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ کبھی کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماذا اراد اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہی کیا ہے۔ بہذا، اس کے ذریعے، ہادہ کا مطلب اشارہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور بی لگا سامنے، تو ہم نے اس کو اس کی طرف دلالت کی، یعنی کسی چیز کی طرف زیادہ اشارہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر دوستو ہم سی، واچ اور لک کو ہم یوز کرتے ہیں کسی کی طرف زیادہ جو ہے وہ ہم توجہ دلانے کے لیے۔ مثلا سی ہم کہتے ہیں تو عام کوئی بھی آنکھ کھولے گا تو وہ دیکھے گا۔ واچ اس سے زیادہ، اور لک اس سے بھی زیادہ اگر ہم توجہ کے طالب ہوں گے۔ بہذا یعنی ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی کی چیز کی جانب۔ مثل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، چیز، مثال۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ ہی کیا ہے، بِهَذَا، مسئلہ اس مثال کے ذریعے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یہ کلام جو ہے
یہ مثال جو ہے یعنی کلام یا شروع میں لگا، اس کا مطلب وہ دل کا مطلب گمراہ کرنا، بہی اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں کثیرن بہت سے لوگ، ویہدی اور ہدایت بھی پاتے ہیں بہی کثیرن بہت سے لوگ، وما یدلو اور گمراہ نہیں کیے جاتے بہی اس کے ذریعے الا مگر فاسقین صرف نافرمان، وما یدلو بہی الا الفاسقین اور گمراہ نہیں کیے جاتے اس سے مگر فاسق۔ دوستو بہت خوبصورت آیت، اس آیت کے اندر چھپی ہوئی ہے دو فلسفے، دو قومیں، وہ دو قومیں اپنے نظریے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال بیان فرماتے ہیں، لیکن اس مثال کو بیان کرنے کے ساتھ ہی دو نظریے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ جو ایمان والوں کا ہے، جو مومنوں کا ہے، جو ہر بات سمجھ کر سن کر یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے اس کو حق نازل کیا، اللہ نے کیا خوبصورت بیان کیا، کیا خوبصورت مثال دی۔ لیکن ایک وہ نظریہ جو کہ اپنی اس ڈٹائی کے اوپر قائم ہے اور جو ہر حال میں نقص نکالنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اب یہ نقص اصل میں جب نکال رہے ہیں، جو بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس وقت ہر طرف کفار اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جانچ رہے ہیں، اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا چیلنج دے دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر تم اس سے کوئی بہتر چیز بنا کے لا سکتے ہو تو لاؤ۔ اب وہ لا تو سکتے نہیں تھے، اب ان کے پاس چارہ ہی کیا تھا؟ خام خواہ کی اعتراض، خام خواہ کی نکتہ چینیاں، خام خواہ کی سازشیں، کیونکہ جب انسان کے پاس ایک دلیل باقی نہیں بچتی تو وہ پھر اس طرح کی حرکات کرتا ہے۔ اب میں نے جیسے کہ کہا کہ دو نظریات قائم ہوئے، ایک نظریہ نے کہا اسمع واطعنا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے، اور یہی مومنوں کی شان ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کیا اور وہ صدیق کہلائے، اور ایک طرف شک کرنے والے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ شک ان کے دلوں کے اندر بس چکا ہوا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ جو اسلام کا شجر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے ہم اس کو کس طرح سے روک دیں، مگر یہ تو اللہ کی مرضی سے بڑھ رہا ہے، یہ اس کو کیسے روک سکتے تھے؟ اب مچھر کی مثال ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کیوں۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ جب انسان مچھر کی طرح بھوکا یعنی علم کے لیے متجسس یا کسی بھی چیز کے لیے متجسس، یعنی ابھی اس کو حصول حاصل نہیں ہوتا، تو وہ مچھر کی طرح جیسے وہ خون کا پیاسا ہوتا ہے اور ہر جگہ کے اوپر اس کی ٹرائی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں وہ خون کا حصول حاصل کروں، کیونکہ اس کی زندگی کی بقا جڑی ہوئی ہے اس خون کے ساتھ۔ اسی طرح جب انسان جب تشنا ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے، اگر وہ دولت کے لحاظ سے ہے، علم کے لحاظ سے ہے، یا کسی بھی جگہ سے کسی بھی طرح سے اگر وہ تشنا ہے تو وہ اس کے لیے مارا مارا پھرے گا۔ اگر وہ ہدایت کے لیے تشنا ہے، ہدایت کے لیے مارا مارا پھرے گا۔ حضرت سلمان فارسی کی مثال آپ کے سامنے۔ لیکن جو ہی ایک مچھر خون پی لیتا ہے وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو جستجو تھی اس کو ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس خود فراموشی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور اپنا پروسیجر جو بھی اس کا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے انڈے وغیرہ دینے کے لیے اس کی پلاننگ اور جو بھی۔ لیکن انسان جو ہی اس عیش والے جگہ کے اوپر آتا ہے، جب اس کا حصول ختم ہو جاتا ہے، وہ بے شمار دولت حاصل کر لے، بے شمار پراپرٹی حاصل کر لے، یا کسی بھی طرح سے وہ آسودہ ہو جائے، تو وہ اسی طرح سے خود فراموشی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ جس کی واضح مثال یہ ہے کہ دوستو آپ معاشروں کے اندر دیکھیں گے جو بہت بہت امیر اور تگڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کے بچے ویسے آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، کیونکہ ان کے اندر وہ جو تجسس آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ اس سیلف سیٹسفیکشن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھ کر کیا کرنا ہے یا ہم نے جان کر کیا کرنا ہے، ہمارے لیے تو ہزاروں لوگ کام کرنے کے اوپر تیار ہیں۔
ये एक छोटी मिसाल नहीं है अगर समझने वालों के लिए, लेकिन यहां पर तो एतराज उठ रहे हैं, और ये एतराज है जुड़ा हुआ आपकी थिंकिंग के साथ। ये थिंकिंग है जो आपको या तो ले जाएगी हिदायत की तरफ या आपको गुमराही की तरफ ले जाएगी। और दोस्तों, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम मुकाबला कर लें इन दोनों लाइफ का, दो नजरियात का, तो इन दोनों के अंदर देखें फायदा है किसका। क्या उन लोगों का फायदा है जो गुमराह हो गए, और जो गुमराह हो गए वो जिंदगी आखिर गुजारना चाहते हैं तो किस बेस के ऊपर? मसलन पाबंदियों से मावरा होकर उनके ऊपर पाबंदियां ना लगे, या ज्यादा से ज्यादा उनकी अप्रोच क्या होगी जिसके ऊपर वो इतना इतराते फिरते हैं। वो सारी चीजें तो एक मुसलमान एक अतात के अंदर भी कर रहा है। अच्छा, अब वो जो अपनी गुमराही के अंदर पड़े हुए हैं, अपनी आवारगी के अंदर, हम आवारगी ही इसको कहेंगे ना जी, उनके सेक्स रिलेशंस के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा वो बेस कर रहे हैं ना जी, इसी के लिए वो सब कुछ मांग रहे हैं। बाकी तो सारा कुछ खाना पीना ये सब कुछ तो इस्लाम के अंदर भी चल रहा है। अब उनके अंदर आप जरा उनका तकाबली जायजा तो लें। कोई किसी के साथ घूम फिर रहा है, किसी की बहन किसी के साथ, किसी का भाई उसकी बहन के साथ, कितनी हैपहैज़र्ड, चलें जी उसको भी अगर हम मान लेते हैं तो कितनी देर। ये इस्लाम हमें जायज तरीके से ये तमाम हकूक देता है कि अगर आप एक बीवी, दो बीवियां, तीन, चार, जो भी आप, अगर उनके अंदर एक मुसावात कायम रखकर उनकी जिस तरह से भी उनकी फुलफिलमेंट्स हैं, जो भी इस्लाम उनकी इजाजत देता है, अगर आप 4 शादियों तक करना चाहें तो कर लें। नहीं, लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने कसम खाई हुई है कि इनको हराम करना है और उनको हराम के अंदर मजा आता है, क्योंकि हम मुसलमान, हम तो ये फर्ज कर लेते हैं कि हम तो नबियों की अताअत करने वाले हैं और नबियों की औलाद हैं। ये तो हराम जादों का एक कुंबा पैदा करने के ऊपर तुले हुए हैं। अच्छा जी, अब हम आखिरत के ऊपर आ जाते हैं। ये दुनिया के अंदर आपने देखा इनको कोई बेनिफिट नहीं, मां सिवाय चंद पार्टीज और उछल कूद और ये वो जवानी के चंद अयाम जो है, उसके बाद इनका हशर देखें, बोर्डिंग हाउसेस के अंदर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला इनको नहीं। इनकी लाइफ उधर देखें, आप सिर्फ मूवीज के अंदर उनकी नौजवानी की हालत को मत देखें, आप उनकी उस लाइफ के ऊपर भी देखें कितनी मिजरेबल लाइफ है। और हमारा बूढ़ा शान है हमारे पूरी फैमिली सिस्टम की। चले अभी इसको छोड़ते हैं, हेयर आफ्टर के अंदर चलते हैं, हम आखिरत के अंदर चलते हैं। वहां से तो अब वापस आने का कोई इम्कान ही नहीं है। चले हमने सोच लिया मिसाल के तौर पर ये दुनिया ही बस काफी थी, जो इनके बकौल है। अब हम वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर जाके तो एक अजीब सा एक तजर्बा हो गया। वहां पर तो आखिरत थी, अब हमने जो इताअत की हम तो रह गए फायदे के अंदर। अब इनके पास क्या चॉइस है वहां पर रहने की, बताएं मुझे। अब ये कैसे पलट कर आ सकते हैं, बताएं मुझे। तो दोनों लिहाज से अताअत करने वाले ही फायदे में रहे ना जी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जब भी कुरान के अंदर कोई मिसाल देता हूं तो वो गुमराहों के लिए और ईमान वालों के लिए होता है। ईमान वाले अताअत करते हैं और गुमराह नुक्ता चीनियां करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह इनकी आदत होती हैं। और दोस्तों, किसके ऊपर बेस करके? अपने इन चंद हवास के बेस्ड जो नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके ये इतने इतने बड़े दावे करना शुरू कर देते हैं। बस चंद लफ्ज पढ़े और स्कॉलर्स बनकर बैठ गए जी, कुछ नहीं है, नेचर है सब कुछ, और ये एक हादसाती निजाम पैदा हो गया और ये हो गया और वो हो गया। दुनिया और मावराए दुनिया के अंदर वो राज पड़े हैं जो हम समझ ही नहीं पाते, और इन्होंने अपनी तमाम जोर लगाकर इस कुरान की एक आयत को भी अभी तक झूठा नहीं साबित कर सकी। फिर पता नहीं किस बेस के ऊपर ये इतना तराते फिरते हैं कि हेयर आफ्टर नहीं है, आखिरत नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं। और फिर जब सूरह मलक के अंदर इनको, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इनको जहन्नम के अंदर धकेला जा रहा होगा तो फरिश्ते इनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाले रसूल नहीं आए थे? ये कहें कि आए थे, हमने ही नहीं मानी उनकी बात। अब इनके पास ऑप्शन बताओ क्या रह जाता है? क्या ये वापस पलट पाएंगे? नहीं पलट पाएंगे। तो फिर इतने दावे, इतना बेराह रवि, इतना ये सब कुछ, ये तो एक ख्वाब है। जस्ट विद इन अ मिनट्स इट विल डिसअपीयर। ये तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा।
پھر ہدایت والے جن کو اللہ ان مثالوں کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں، جن کو اللہ کی دی ہوئی مثالیں سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہیں، کیا وہ فائدے میں نہیں رہ جائیں گے؟ یہ دو نظریات کی جنگ ہے دوستو، ایک اللہ والے اور ایک شیطان والے، اور گھاٹے میں انشاءاللہ شیطان والے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي